فاتح مظاہر بدرہ حضرت مولانا خضر حیات بھدروی صاحب ہیں، اور میں آپ اور ان کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے میٹھے اور بہترین انداز سے آپ کو اللہ کا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ لیکن ایک بات اور کروں گا، حضرت انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر چیز سے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار فرمایا اور اپنا تعارف اور اپنی پہچان زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری فرمایا۔ ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اظہار کے لیے کائنات کی غیر ناطق چیزیں، نہ بولنے والی چیزیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی بولیاں عطا کر دی، جنہوں نے میرے محبوب کی صداقت اور حقانیت کی شہادتیں دی اور اپنے محبوب مکرم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف، پہچان اور مقام بیان کروایا۔ گویا کہ پوری کائنات سے اظہار شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کی زبان اقدس سے تعارف الہی، جس کا نام ہے پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی چیزیں جو کائنات میں کبھی نہیں بولی تھی، بولنا ان کی فطرت میں نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی پہچان
بخاری شریف، مسلم، سیاہ ستہ، اللہ کے محبوب مکرم کھجور کے ایک تنا پر خطبہ دیا کرتے تھے. منبر بن گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کھجور کا وہ خشک تنا، کھجور کا سکا مڈ، خشک تنا، اس سے اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح بچہ ماں کے فراق میں روتا ہے. اور اتنی اس کی آواز آئی، یسمع اہل المسجد، اہل مسجد تک اس کی چیخ و پکار پہنچی. صحابہ کرام نے سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنا کو اپنے سینہ کے ساتھ لگاتے ہیں، اور وہ تنا اس طرح اپنی آواز کرتا ہوا جس طرح بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے، تو وہ بچہ اپنی خاص لیجے کے اندر وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے چمٹ کے سکون حاصل کرتا ہے. اس کھجور کے خشک تنا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کے ساتھ لگ کر وہ سکون حاصل کیا. اب دیکھیں، کبھی کھجوریں بھی بھلا ہوئی. آپ کی شان کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے کھجور کے خشک تنا میں محبت کے احساس بھی پیدا کر دیے، رونے کے جذبات بھی پیدا کر دیے، رونے کا سلیقہ بھی پیدا کر دیا، اور پھر اس تنا سے رونے کی آواز کو بھی پیدا کر دیا. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ لگتے ہی اللہ رب العزت نے اس خشک تنے کے اندر سکون بھی پیدا کر دیا. تو ایسی چیزیں جن کی فطرت سے بولنا ہے ہی نہیں، رونا ہے ہی نہیں، یہ جذبات و احساسات محبت ہے ہی نہیں، جن کے اندر دل بھی نہیں اور دل کے احساس بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کی شان کے اظہار کے لیے ان چیزوں کے اندر قوت دعائی بھی پیدا کر دی، جذبات پیدا کیے، محبت کے احساس پیدا کیے، اور پیغمبر کریم کے سینہ اقدس کے ساتھ لگنے کا شعور بھی پیدا کر دیا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، رحمت کائنات ہیں، اور جس طرح ان کی شان اونچی ہے اسی طرح ان کا پیغام بھی بڑا اونچا ہے. پیغام کی اہمیت بتانے کے لیے ہمیشہ جس آدمی کا مقام بلند ہوتا ہے اس کا کلام بھی بلند ہوتا ہے. جو اونچا ہو، اونچوں کی بات بھی اونچی ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے میرے محبوب مکرم کی شان، عظمت، مقام پہ کائنات کی ایک ایک چیز کو شاہد بنایا، اور ایسی چیزیں جن کے اندر قوت گواہی نہیں، جو بول نہیں سکتی، میرے اللہ رب العزت نے انہیں زبانیں عطا کر کے میرے محبوب کی سچی رسالت کی ان سے بھی شہادت دلوائی. مدارج النبوہ اور دلائل نبوت کے اندر علماء نے معجزات کی بات کرتے ہوئے مسئلہ لکھا کہ اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں اور ایک دیہاتی آدمی گو لے کر آتا ہے. کیا چیز سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کرو. عربی میں ضبط کہتے ہیں، الضبط، اور اردو میں گو، اور آپ کی بولی میں پتہ نہیں کیا تھی. وحشی جانور جنگل کا سامنے پیش کرتا ہے. اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے. جب دیہاتی نے دیکھا تو کہتا ہے تم میں سے رسالت کا دعویٰ کس نے کیا؟ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم. کون آدمی ہے؟ جو اپنے پیروں کو بھی ذکر کرو. دیہاتی آ رہا ہے، عام صحابہ کرام میں ایسے گھل مل کے بیٹھے ہیں آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا. لیکن پیروں کی بیٹھے بھی دیکھو، وہ امام الانبیاء ہیں، ایسے گھل مل کے بیٹھے ہیں آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا. اور جہاں جس گھر میں پیر و مصیبت پڑ جاتی ہے، پیر صاحب کو بٹھائیں گے کہاں، کھلائیں گے کہاں، سوئے گا کہاں، اٹھے گا کہاں، بیٹھے گا کہاں، یہ سارے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں. لیکن اللہ کے محبوب مکرم رحمت للعالمین ہے، اس نے اپنی امت کو مشکل میں نہیں ڈالا. آپ نے ہر مقام پہ امت کی مشقت کا لحاظ رکھا ہے. اس لیے میرے نبی کی سیرت یہ ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن اس شان سے بیٹھے ہیں آنے والے کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا مرشد کون ہے اور مرید کون ہے. اشارہ کر کے بتایا گیا. اس نے عجیب سوال کیا. وہ کہتا ہے جی آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا میں نہیں مانتا. توجہ ہے، ہر چیز کا حل ہے، میں نہیں مانتا کا حل نہیں ہے. ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے میں نہیں مانتا، اس کی کوئی دوا نہیں. اور یہ بیماری اکثر مولویوں کو لگتی ہے، عوام کو اتنی نہیں لگتی. میں نہ مانوں، یہ بیماری مولویوں کو ہے. جو کچھ بھی ہو جائے میں نہیں مانتا. چلو باہر وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، لیکن تھا بڑا خوش قسمت. اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں تب مانوں گا کہ جنگل کا یہ وحشی جانور وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے، تب میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانتا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، اس جانور نے اس کے ہاتھوں سے چھلانگ لگائی اور اپنے دم کے بل کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن فصیح عربی بولی بولنے لگی. میں نے کہا نہ بولنے والے عربی میں کلام کرنے لگی. حضرت سلیمان کی شان بھی بڑی اونچی تھی، پرندہ اپنی بولی بولتا، حضرت سلیمان پہچان لیتے. لیکن جہاں تو اس جانور نے اپنی بولی نہیں بولی، اپنی بولیاں گئی، اس جانور کی زبان پہ عربی کی فصاحت کو پیدا کر دیا. عربی میں کلام کرنے لگی. تھا جانور لیکن خدا کی قسم مشرک سے بڑا بہتر تھا. اللہ کے محبوب نے پوچھا مانتا بول، عبادت کس کی کرتی ہے؟ مانتا بول. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ توجہ کر. مانتا بول، عبادت کس کی کرتی ہے؟ آگے سے گو جواب دیتی ہے الذی سلطانہ فی السماء. اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا راج آسمانوں پہ چلتا ہے، جس کا اختیار آسمانوں پہ چلتا ہے، جس کی بادشاہی سمندر کی لہروں کو کنٹرول کرتی ہے، اور جس کی شاہی اور جس کا سکہ اختیار تصرف سمندر کی لہروں
مارتا ہے، جینے نہیں دیتا، اور اتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے محبوب جاتے ہیں، فرمایا دروازہ کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ تو پاگل ہو چکا ہے، مست ہو چکا ہے، یہ تو اپنے رکھنے والے مالک کو بھی نہیں پہچانتا، گھاس دانا ڈالنے والے کو بھی نہیں پہچانتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم چھوڑ دو، دروازہ کھول دو۔ محبوب جاتے ہیں، اونٹ بھاگ کے محبوب کے قدموں پہ آ کر سر رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری مخلوق کو میرے اللہ نے شان محمدی کے اظہار کے لیے بطور خلق کی عادت کے ایسی چیزیں پیدا کر دی، کائنات حیران ہے، آسمان و زمین کی ہر مخلوق شہادت دیتی ہے کہ امام الانبیاء کی رسالت پر حق ہے، آپ کا شان نبوت پر حق ہے، آپ کا مقام پر حق ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کی ہر جنس سے اللہ رب العزت نے آپ کی رسالت کی شہادت دی ہے، اور کائنات کے سامنے اجناس سے عالم میں آپ کی رسالت کا شورا عام کیا۔ اور جب اللہ کے محبوب کی رسالت کی یہ عظمتیں، شان نبوت کی یہ رفعتیں، شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار جب کائنات کے سامنے ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں جو رسول اس شان والا ہے اس کا پیغام کتنا بلند ہوگا۔ حدیبیہ کا مقام، بخاری مسلم، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، کنویں کا پانی ختم ہو گیا، 1500 کے قریب صحابہ ہیں، اطلاع دی گئی یا رسول اللہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کرنے کا نہ پینے کا، توجہ کرنی ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی کے پاس کچھ برتن میں پانی، برتن لایا گیا، اللہ کے محبوب ہاتھ بچھاتے ہیں، میرے اللہ نے محبوب مکرم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی بڑا تھا، پتھر پہ ڈنڈا مارا اور اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے پیدا کر دیے، لیکن پتھر سے تو ویسے بھی کبھی کبھی پانی نکل آتا ہے، یہ انسانی گوشت ہو، اس سے پانی، اور کتنا پانی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، جانوروں کو پلایا، اور کہتے ہیں ہم کتنے تھے 1500 کے قریب، فرماتے ہیں اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تو پانی ختم نہیں ہو سکتا، پورا کنواں بھر گیا۔ تو یہ ہے اظہار شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کی رسالت کے اظہار کے لیے، محبوب مکرم کے شان و عظمت کے اظہار کے لیے اجناس سے عالم میں انقلاب پیدا کر دیا، اور پوری کائنات میں خوارق کے اعتبار سے محبوب مکرم کی عزت افزائی کرتے ہوئے، کائنات کو بتاتے ہوئے، کائنات کے لوگوں ہے بشر پریشان پوری مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ لمبا واقعہ ہے، 2000 کے قریب علماء نے معجزات لکھے، نشانات لکھے، نشان کس کے؟ صداقت نبوت کے، اور صرف اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی مانے، ہر ایک نے شہادت دی۔ تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ ایک بات سمجھ لو، بعض اندر کے مریض معجزہ کو غلط شکل دیتے ہیں، اور انہوں معجزات پیش کر کے آگے سے تفریح بیٹھاتے ہیں
نبی کے اختیار میں کوئی معجزہ جہاں سے ڈاکو ڈاکہ مارتے ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ ڈالتے ہوئے اور معجزات کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ پیدا ہوا جو معجزات کا منکر ہے، نیترین ایمان، منکرین حدیث اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوانے والے پرویز کا وہ گروہ جو حدیث پیغمبر کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن اور پرویزی کہلاتا ہے، وہ شیاطین معجزے کے منکر ہیں، انبیاء کے معجزات کے عظمت شان کے وہ منکر ہیں، وہ پیغمبر کی حیثیت صرف ڈاکیے کی حیثیت مانتے ہیں۔ ایک طرف وہ صدیق اور ملحدین کا گروہ ہے اور دوسری طرف وہ مشرکین ہیں جو یہ سبب دیتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اور جب چاہے جو چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء دکھا دیں۔ میرا دوست اپنا عقیدہ بنا، قرآن و سنت یہ بتا رہا ہے معجزہ برحق ہے، لیکن معجزہ اس میں اختیار صرف رب کا ہوتا ہے، اس کا اظہار پیغمبر کے وجود پر ہوتا ہے، کسی نبی کا معجزے پر ایک رتی جتنا اختیار نہیں۔ معجزے میں اختیار کس کا؟ صرف کہوں گا نہیں، منوا کے چھوڑ دوں گا۔ میرے محبوب کا سب سے اونچا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن سے بڑا معجزہ کوئی بھی نہیں، سب سے اونچا معجزہ کتاب اللہ۔ اب بتائیں قرآن آپ کا بنایا ہوا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ معلوم ہوتا ہے معجزہ نبی کا فعل قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کوئی نہیں۔ سب سے اونچا معجزہ قرآن مقدس سے موضوع نہیں، ورنہ قرآن مقدس کا اعجاز 75 وجوہ سے ثابت ہے اور ہر ایک عنوان ہے اعجاز قرآن کا۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، تو میں صرف یاد کر رہا ہوں کہ قرآن میرے نبی کا سب سے اونچا معجزہ، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی میرے محبوب کی زبان کا نہیں ہے، بنایا ہوا کس کا کلام ہے اور بنا بھی نہیں سکتے۔ محبوب مکرم بھی بنا توجہ ہے، نہ بنایا ہے نہ بنا سکتے۔ اللہ نے چیلنج کیا پوری کائنات مل جائے، جنوں انس مل جائیں، پوری کائنات مل جائے، اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ معجزہ ہے اور فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو ما یکون لی ان ابدلا، یہ قرآن بنانا تو اپنی جگہ پہ، اس قرآن میں تبدیلی کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، اس کی ایسے آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا، بدلنا یہ نیا لانا یا قرآن اپنی طرف سے بنانا وہ تو دور کی بات ہے، اس قرآن کو بدل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرا دوست یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ، لیکن یاد رکھ یہ قرآن مقدس یہ میرے نبی کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے پیارے پیغمبر اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ کوئی مخلوق اس قرآن جیسی بنا سکتی نہیں۔ اگلی بھی سمجھ، بنانا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم اس قرآن کا انزال بھی آپ کے بس میں نہیں، نازل ہونا بھی آپ کے بس میں، آپ کے اختیار اور تصرف میں۔ سب سے اونچا معجزہ سورہ کہف کا شان نزول دیکھنا، دیوبندی کتابوں میں بریلویوں نے بھی آپ لکھ دی ہے، تبیان القرآن ضیاء القرآن وہاں پر دیکھنا، بریلوی پیروں اور مولویوں کی کتابیں وہاں دیکھنا، مشرکین آتے ہیں اللہ کے محبوب مکرم سے آ کر سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں چیز اصحاب کا ذوالقرنین روح کی حقیقت اس کے بارے میں سوال کیا، لمبی بات ہے، اللہ کے محبوب نے بتلایا، ان کو کہہ دیا کل بتلاؤں گا، کل آ گئے فرمایا کل بتلاؤں گا، پھر کل آ
کتنے دن؟ 18 یا 15 یا 18 دن گزر گئے. آپ فرماتے ہیں کل بتلاؤں گا. پھر آپ نے کل بتلاؤں گا. مشرکین نے جلوس نکالنا شروع کر دیا. یہ تو پرانی ان کی عادت ہے. انہوں نے جلوس نکالنا شروع کیا اور کہتے ہیں دیکھیں ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور ایک قانون دے کر بھیجا. 15 دن تک وہی نہیں آئی, 18 دن تک وہی نہیں آئی. اللہ کے محبوب پریشان ہیں. اللہ نے محبوب کو پریشان کر کے کائنات کو معجزے کی حقیقت سمجھائی. قرآن معجزہ ہے. محبوب پریشان ہے, وہی نہیں آ رہی. جبریل آتے ہیں, اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں جبریل بڑی دیر لا دیتی ہے, بڑے دیر نہ لائے, بڑی دیر لائی. آگے سے جبریل کہتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک, ما نتنزل الا بامر ربک. یا رسول اللہ دل تا میرا بھی کردا بار بار تھوڑی مجلس سے جاواں پر ساڈی مجبوری ہے. ما نتنزل ایک انچ جتنا بھی اساں تلے نہ اتر سکتے رب دے اذن دے بغیر. ایک انچ جتنا بھی ما نتنزل الا بامر ربک. قانون آیا, قانون سنو. اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اے جڑی بے ایمان کیتی ہے کائنات کو مسئلہ سمجھائے. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے محبوب پیغمبر اے 15 دن گزر گئے, تو آخیا تو ایسی کہ کل دساں پر انشاءاللہ نہیں آخیا. انشاءاللہ اور ایسا وقت قانون ہے لا تقولن لشیء. مختار کل ہونا دور کی بات, قادر ہونا دور کی بات, حاجت روا ہونا دور کی بات, مشکل کشا ہونا دور کی بات, بیٹے بیٹیاں دینے والا ہونا دور کی بات, داتا ہونا دور کی بات. لشیء میرے پیارے پیغمبر کوئی کام ہو, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, جو کام بھی ہو, خبردار آئندہ اس طرح نہیں کہہ سکتے تمہارا شان بہت بلند ہے. انی فاعل ذلک غدا کہ کل میں کروں گا, اس طرح نہیں کہہ سکتے. ساتھ کہنا ہوگا انشاءاللہ. یہ کام کب ہوگا؟ جب انشاءاللہ کا معنی جب توجہ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کا نزول بھی آپ کے اختیار میں. یہاں پر لوگوں کو کیا مسئلہ بتایا جاتا ہے پیر سے لوح محفوظ تک دے نہیں بتاتے مولوی. انہاں دی آنکھیں اکھاں لوح محفوظ ہوندیاں, یہ لوح محفوظ تک دے. میں کہ قرآن لوح محفوظ سے کوئی نہیں. جی کسی دیا نظراں لوح محفوظ سے جاندیاں تے میرے سونے نبی دیا نظراں تو چنگیاں کتیاں نظر ہے. لوح محفوظ سے پڑھیا دیکھ لیں گے اتنے قرآن موجود. بیت العزت آسمان دنیا کے اندر موجود. یہ پہلی رات آسمان دنیا سے آ گیا. اگے نجمن آیا اتنے قرآن موجود. لیکن محبوب مکرم کی نظر بھی نہ لوح محفوظ سے پہنچی ہے نہ بیت العزت میں پہنچی ہے. جدا امام الانبیاء دیا معصوم نظراں نہیں پہنچیاں تے تیرے ایک کپڑے والے پیر دیا بھی پہنچے. توجہ ہے ناراض نہیں ہونا. تو میں نے دس رہا ہوں کہ آج میرے وجود سے کرنٹ نہیں 20 دن بخار ہویا اس اندر کچھ نہیں چھوڑی, زکات ساری نکل گئی. اس بات سے تھوڑا صبر کرو. اب یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا قرآن مقدم سب سے بڑا معجزہ ہے, لیکن قرآن کا نزول بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا آپ کے 2 سفر ہوئے جانگاہ سفر جن کو قرآن نے بیان کیا. جانگاہ سفر اور ان کے بڑے نتائج ہیں. ایک سفر ہوا اوپر اور ایک سفر ہوا زمین پہ. 2 سفر ہوئے. ایک سفر ہجرت کا ہے, ایک سفر معراج کا ہے.
مانتے ہو؟ لوگ معراج کا نام لینے پر بندے نہیں. چلو بہرحال آپ تو مانتے ہیں. 2 سفر ہے. اچھا ایمان سے بتاؤ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ زیادہ ہے یا مکہ سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ زیادہ ہے؟ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ زیادہ یا مکہ سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ؟ ایک آسمان کا فاصلہ کم از کم 500 سال کا ہے. دنیا سے ایک آسمان کا فاصلہ کم از کم کتنا ہے؟ اور پھر یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک آسمان کی موٹائی بھی تقریباً 500 سال کے فاصلہ ہے. اور آپ چلے گئے 7 آسمانوں سے بھی اوپر، تو کم از کم 500 رکھو تو کتنے 100 سال کا فاصلہ بنے گا؟ 3500 سال کا فاصلہ. سدرۃ المنتہا کو پہنچے 3500 سال کا فاصلہ. اور مکہ اور مدینہ کا ناپ لینا حاجیوں سے پوچھ لینا یہ منزل. اب ایک سفر ہے 3500 سال لگتے ہیں. اس سفر کو قرآن نے بیان کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. رات بھی پوری نہیں گزری، رات کا ایک حصہ. اور مکہ سے مدینہ کا سفر ہوا 8 دن لگ گئے. زمین کا سفر ہے 8 دن کا، اور وہ سفر ہے رات بھی پوری نہیں گزری. کیوں؟ توجہ ہے؟ وہ سفر کہو موجودہ ہے. اور وہاں اللہ نے حقیقت بیان کی، فرمایا سبحان الذی. وہاں محبوب اپنی مرضی سے نہیں گئے، اپنی مرضی سے نہیں گئے. سبحان الذی، وہ ذات کمزوریوں سے پاک ہے، روب سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات کے ایک حصہ تک. مطلب حصہ